آج 12 اکتوبر ہے اور امریکہ میں آج کولمبس ڈے منایا جا رہا ہے۔ مشہور ہے کہ کولمبس نے امریکہ دریافت کیا، لیکن سچ تو یہ ہے کہ کولمبس کے امریکہ پہنچنے سے پہلے مسلمان نہ صرف امریکہ پہنچ چکے تھے بلکہ وہاں مسجد بھی بنا چکے تھے۔ یہی نہیں بلکہ کولمبس اگر امریکہ کی دریافت کے لیے نکلا تھا تو اسے مجبور کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ عظیم مسلمان سپہ سالار سلطان محمد فاتح تھا۔ کولمبس کو اپنا مسیحا ماننے والے امریکی آج خود اسے نہ صرف برا بھلا کہتے ہیں بلکہ جھوٹا اور دھوکے باز بھی کہہ ڈالتے ہیں۔ کیا کہانی ہے امریکہ کی؟ کس نے اسے سب سے پہلے دریافت کیا اور ترکیہ کے صدر رجب طیب اردگان آج کیوبا کی ایک پہاڑی پر مسجد کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ یہ سب اور بہت کچھ آئیے جانتے ہیں آج کی اس نئی ویڈیو میں۔ دوستو، آج جہاں امریکہ موجود ہے تقریباً 600 سال پہلے تک وہاں رہنے والے لوگ بالکل ایسے ہی تھے جیسے کوئی جنگلی قبیلہ۔ یہ لوگ ہرن کا شکار کرتے اور مکی اگاتے تھے۔ ان کے لباس بہت مختصر سے ہوتے تھے اور دنیا جہاں سے کٹے ہوئے یہ لوگ کسی بھی چیز سے واقف نہ تھے۔ نہ کوئی ان تک پہنچ سکتا تھا، نہ ہی یہ لوگ اپنے جزیروں کے سوا کسی اور دنیا کو مانتے تھے۔ گویا آج مہذب سمجھے جانے والا امریکہ اس وقت دنیا کے غریب ترین ملک سے بھی پیچھے تھا۔ لیکن پھر ایسا کیا ہوا کہ یہاں رہنے والے یہ لوگ دنیا کی نظروں میں آ گئے اور ان کا رابطہ دنیا سے کیسے ہو گیا؟ یہ اس وقت کی بات ہے جب زمین برف باری کی لپیٹ میں تھی اور یہ ٹھنڈ اور برف باری بعض اوقات سینکڑوں بلکہ ہزاروں سال تک چلتی تھی۔ اس پورے عرصے کو آئس ایج کہا جاتا ہے۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ اسی دوران کوئی سائبیرین شکاری اپنا شکار تلاش کرنے نکلے اور راستہ بھٹک گئے اور کہیں دور جا نکلے۔ زمین تو زمین، اب تو سمندر پر بھی برف جم چکی تھی، کوئی راستہ دکھائی نہ دیتا تھا۔ اسی دوران یہ لوگ ایک راستے پر چلتے گئے اور انہیں معلوم ہی نہ ہو سکا کہ یہ زمین پر نہیں بلکہ سمندر پر جمی برف پر چل رہے ہیں۔ وہ لوگ سمندر کے درمیان ابھرنے والے اس پتلی سی پگڈنڈی نما راستے پر تھے جو سائبیریا اور موجودہ امریکی ریاست الاسکا کو ملاتا ہے۔ اس وقت سمندر کی سطح کی بہت کم تھی اور یہ لوگ اب ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں کبھی کسی نے قدم نہ رکھا تھا۔ یہ جگہ کوئی اور نہیں بلکہ آج کا امریکہ تھا۔ دن گزرتے گئے اور برف باری ختم ہوئی تو آہستہ آہستہ یہ عارضی راستہ بھی ختم ہوتا چلا گیا اور ایک مرتبہ پھر دنیا کے لوگ اس دھرتی سے کٹ گئے جو ایک نئی دریافت ہونا تھی۔ اسی طرح 15 سال کا عرصہ گزر گیا لیکن سائبیریا اور الاسکا کے درمیان موجود یہ صرف 85 کلومیٹر کا فاصلہ کسی سے طے نہ ہو سکا۔ مہذب دنیا کے لوگ یہی سمجھتے رہے کہ کوئی اور دنیا ہے ہی نہیں، جبکہ نئی دنیا میں ننگ دڑنگ رہنے والے ان قبائلیوں کے لیے یہی دنیا ایک جنت تھی۔ اس واقعے کے کئی صدیوں بعد یہاں پھر سے کچھ لوگ اترے جہاں کینیڈا واقع ہے۔ بالکل اسی جگہ پر ان لوگوں نے اپنا پڑاؤ ڈالا اور بستیاں بھی قائم کی۔ یہ یورپین لوگ تھے جنہیں وائی کنگز کہا جاتا ہے۔ ان کے آنے کے آثار کینیڈا کے جزیرے نیو فاؤنڈ لینڈ میں آج بھی پائے جاتے ہیں۔ یہاں میڈو نامی مقام پر لکڑی کی 8 عمارتیں اب اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو کے کنٹرول میں ہیں، جسے ورلڈ ہیریٹیج سائٹ ڈکلیئر کر دیا گیا۔ وائی کنگز یہاں اپنی کشتیوں کی مرمت کیا کرتے تھے اور سخت موسم میں اس جگہ کو پناہ گاہ کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ کیا یہ امریکہ کی دریافت تھی؟ آج ہمیں کتابوں میں یہ لکھا ملتا ہے کہ امریکہ کو کرسٹوفر کولمبس نے 12 اکتوبر 1492 میں دریافت کیا، لیکن ایسا بالکل نہیں بلکہ چائنیز، جاپانی، ہندوستانی لوگ بھی کہتے ہیں کہ کولمبس سے پہلے ہم نے امریکہ دریافت کر لیا تھا۔ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مسلمان کولمبس کے پہنچنے سے 300 سال قبل ہی امریکہ دریافت کر چکے تھے۔ یہ دعویٰ 2014 میں ترکیہ کے وزیر اعظم رجب طیب اردگان نے انقرہ میں جاری مسلم اسکالرز کی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا تھا۔ اس دعوے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جب کولمبس امریکہ پہنچا تو کیوبا کی ایک پہاڑی مقام پر اس نے ایک عمارت دیکھی تھی جو مسجد نما تھی۔ کولمبس نے اسے اپنی کتاب میں بھی مسجد کے نام سے لکھا، لیکن اس پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ وہ کوئی گرجا یا مندر بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ کولمبس اسپین میں رہ چکا تھا۔ یہ وہی اسپین تھا جہاں کچھ عرصہ قبل مسلمانوں کی حکومت تھی۔ وہاں جگہ جگہ مساجد بھی موجود تھی، اس لیے اتنی بات یقینی ہے کہ کولمبس مسجد کو پہچاننے میں غلطی نہیں کر سکتا۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردگان کا کہنا ہے کہ آج بھی اس مقام پر مسجد بنائی جا سکتی ہے، اس لیے
لیے ہم مقامی حکومت سے درخواست کریں گے کہ ایک مرتبہ پھر ہمیں وہاں مسجد تعمیر کرنے کی اجازت دی جائے۔ خیر کولمبس سے پہلے کوئی اور امریکہ گیا تھا یا نہیں؟ مسلمان وہاں اترے تھے یا نہیں؟ ان سوالوں کے جواب تو کسی کے پاس نہیں، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ مہذب دنیا کو امریکہ کا راستہ کرسٹوفر کولمبس نے ہی دکھایا، اور اس کے بعد ان دونوں دنیاوں کا آپس میں رابطہ ہوا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی سب مانتے ہیں کہ کرسٹوفر کولمبس کی اس دریافت کے پیچھے سب سے بڑا مضبوط ہاتھ مسلمان ہی تھے۔ یہ 15ویں صدی کی بات ہے جب یورپی اور عیسائی لوگوں کی سب سے بڑی طاقت رومن امپائر تھی، لیکن رومن امپائر کے زوال کا وقت شروع ہو چکا تھا اور مسلمانوں کے پے در پے حملے کے بعد رومن امپائر ختم ہو کر اب صرف بازنطائن امپائر بن گئی تھی۔ یہ کوئی باقاعدہ ریاست نہیں تھی بلکہ صرف ایک شہر تھا جو قسطنطینیہ تھا۔ آخرکار اس پر کاری ضرب سلطان محمد فاتح نے ماری اور 1453 میں اس شہر کو فتح کر لیا۔ یہ اب مسلمان سلطنت بن چکا تھا اور یہاں سے عیسائی نکلتے جا رہے تھے۔ یہی نہیں بلکہ ترکوں کی حکومت اب پھیلتی جا رہی تھی اور یورپی لوگوں کا سانس اٹکنا شروع ہو گیا۔ اسی دوران سلطان محمد فاتح نے قسطنطینیہ کا نام بدل کر استنبول رکھ دیا۔ یہ وہ شہر تھا جو یورپ سے ایشیا اور چین تک کی تجارت کے لیے استعمال ہوتا تھا، لیکن اب یورپین اور عیسائی لوگوں کے لیے کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ اس راستے کے بند ہونے کے بعد آہستہ آہستہ یورپ کا دیوالیہ نکلنے لگا اور یورپین لوگ طرح طرح کے جرائم میں مبتلا ہونے لگے، جبکہ دوسری طرف خطرہ یہ تھا کہ مسلمان پھیلتے جائیں گے تو عیسائی ریاستیں ختم ہوتی چلی جائیں گی۔ یہی پریشانی تھی جس کا چرچا پورے یورپ میں ہو رہا تھا۔ اسی دوران روشنی کی ایک کرن دکھائی دی، وہ تھی 150 سال پہلے لکھا مارکو پولو کا سفر نامہ۔ مارکو پولو ایک سیاح تھا جو دنیا کا سفر کر چکا تھا۔ اس نے اپنے سفر نامے میں لکھا تھا کہ وہ ایک ایسی دنیا دیکھ چکا ہے جہاں سونے اور چاندی کے محلات قائم ہیں۔ وہ لوگ سونے کے برتن میں کھاتے ہیں، اور خاص طور پر چین کے منگول حکمران قبلائے خان کی دولت کے قصے اس سفر نامے میں ذکر تھے۔ اب حالات کے ستائے یورپین لوگوں کے لیے بس یہی ایک راستہ تھا، اس سفر نامے میں ذکر کی ہوئی نئی دنیا کو تلاش کیا جائے اور وہاں بس کر مسلمانوں سے بچا جائے۔ اس سفر نامے میں چین، جاپان اور ہندوستان کا ذکر تھا۔ چین اور جاپان تک پہنچنے کا سمندری راستہ اگرچہ بحیرہ روم سے نکل کر جاتا تھا جو مصر سے ہوتا ہوا جاتا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس راستے میں بھی مسلمان ریاستیں پڑتی تھی جن سے بچنا ناممکن تھا۔ ان حالات میں ایک نوجوان نے یہ کہہ کر ہنگامہ کھڑا کر دیا کہ وہ جاپان اور چائنا کا ایک راستہ جانتا ہے۔ یہ نوجوان کوئی اور نہیں بلکہ کرسٹوفر کولمبس تھا۔ کولمبس بھی مارکو پولو کے سفر نامے سے متاثر تھا۔ اب وہ نہ صرف جاپان سے سونا اور دولت لانا چاہتا تھا بلکہ عیسائیت کی خدمت کرنے کی غرض سے ایک عظیم سلطنت بھی قائم کرنا چاہتا تھا۔ اپنے سفر کا یہ خیال اس نے مختلف درباروں میں پیش کیا، لیکن کسی نے اس کی نہ سنی۔ آخرکار وہ اسپین پر پہنچا اور وہاں کے بادشاہ فرڈینینڈ اور ملکہ آسابیلا کو اپنا خیال بتایا۔ وہ یہ سب سن کر بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے یہ اعلان کیا اگر وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اسے بحیرہ اوقیانوس کا ایڈمرل بنایا جائے گا اور اسے ان تمام نئی زمینوں کا گورنر مقرر کیا جائے گا جو وہ اسپین کے لیے قبضہ کرے گا۔ اس وقت کولمبس نے یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ میرا ماننا ہے کہ یہ زمین گول ہے اور اگر یہاں سے مغرب کی جانب سفر کیا جائے تو ہم گول گھوم کر جاپان اور چین جا پہنچیں گے۔ اس سے پہلے یورپین لوگ ایشیا پہنچنے کے لیے صرف مشرق کی جانب ہی سفر کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ مغربی طرف میں صرف سمندر ہے۔ انہیں یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ ہر طرح کی دولت سے مالا مال زمین ان سے صرف 5000 کلومیٹر کی دوری پر مغربی جانب موجود ہے۔ اس سفر پر کولمبس کے ساتھ 3 جہاز بھیجے گئے۔ اپنے پہلے ہی سفر میں اس نے امریکہ کو دریافت کر لیا، لیکن کیسے؟ آج وہی امریکی خود کو کرسٹوفر کولمبس کو برا بلا کیوں کہتے ہیں جس نے انہیں آزادی دلائی؟ کیا وہی کرسٹوفر کولمبس نے امریکہ پر پہلا قدم نہیں رکھا تھا بلکہ اس نے جھوٹ بول کر ایک ریشمی جیکٹ اور 10,000 سکہ رائج الوقت بطور انعام لے لیا تھا؟ اس نے یہاں کے لوگوں کو غلام بنایا اور ان کی عورتوں کی عزتیں لوٹی، انہیں جسم فروشی کے لیے فروخت کر دیا۔ اس سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ کولمبس کا ایک ناجائز بیٹا بھی تھا جس کی وجہ سے کولمبس کا ذکر ہم تک پہنچ پایا۔ لیکن یہ سب جاننے کے لیے ہماری ہسٹری آف امریکہ سیریز کے اگلی ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔